آج کی تاریخ سے واقف ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کی 13ویں تاریخ ہے. آج اس طریقے سے علماء نے میسج دیا کہ نئی نسل، یہ نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ محرم صرف اور صرف شہادت حسینی سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. ہم بھی جانتے ہیں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ہم نے ان 4 مہینوں کو بہت ہی محترم، بہت ہی معزز اور قابل احترام بنایا. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا ہی مہینہ ہے. یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم خاکی میں روح ڈالا. اور جو سیدنا آدم سے ایک لغزش ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، جس خطا کے عوض میں سیدنا آدم علیہ السلام 40 سال تک کبھی اس درخت کے پیچھے کبھی اس درخت کے پیچھے چھپ رہے تھے، چونکہ آپ کے جسم پر جتنے لباس تھے وہ سب اتر گئے، پرہنا ہو گئے. تو شرم و حیا کی بنا پر سیدنا آدم علیہ السلام کبھی اس درخت کے پیچھے کبھی اس درخت کے پیچھے. اس واقعے نے ہمیں یہ درس دیا کہ شرم و حیا یہ آدم کی فطرت ہے. اگر ہماری نسل کے اندر شرم و حیا نہیں تو ہم فطرت آدم سے الگ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی بندہ فطرت آدم سے الگ ہوگا تو وہ فطرت حیوان میں شمار کیا جائے گا. جی تو سیدنا آدم علیہ السلام شرم و حیا سے چھپ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، عارضی لگا رہے تھے، لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی کہ اچانک سیدنا آدم علیہ السلام کی نگاہ عرش اعظم پر پڑی اور لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً سیدنا آدم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ضرور محمد کوئی بہت ہی قریبی اور نیئرسٹ شخصیت ہے. لاؤ 40 سال سے تو ہم رو ہی رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لاؤ اس محمد کے صدقے میں محمد کا وسیلہ دے کر ہم ایک بار ٹرائی کرتے ہیں. جیسے ہی سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب کائنات، آدم کی اس خطا کو اس محمد الرسول اللہ کے صدقے میں معاف کر دے جن کے نام نامی اس میں گرامی کو تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش اعظم پر لکھ رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی کہ رب کائنات نے سیدنا آدم کی توبہ قبول کی. یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی کہ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا کی اس دھرتی پر بھیجا.
یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جن کو رب نے آزمایا تھا، اور ایسی آزمائش تھی جسے ہم اور آپ جزام اور کوڑ کرتے ہیں، وہ مرض حضرت سیدنا آدم کو ہو گیا، یہ ایوب کو ہو گیا تھا۔ جسم کے گوشت گل کر کے سڑ کر کے ٹکڑے ہو کر کے گر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کی اس پوزیشن کو دیکھ کر کے اپنی بستی سے باہر کر دیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش کا وقت، اس آزمائش کا زمانہ اور آزمائش کا دور جو ختم کیا رب کائنات نے، یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا اور 10ویں کی تاریخ تھی کہ سیدنا آدم کو ایک بڑی مصیبت اور بڑی آزمائش سے رب کائنات نے رہائی عطا کی۔ جس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا اور 10ویں کی تاریخ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بے ضرر ہو جا ابراہیم کے اوپر۔ یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی کہ نار نمرود کی آگ سے رب کائنات نے سیدنا ابراہیم کو بال بال حفاظت کی۔ یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا اور 10ویں کی تاریخ تھی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون یہ چاہتا تھا کہ جو ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے ہیں ان پوری جماعت کو ہم ختم کر دیں، کلا کما کر دیں، تاکہ ہماری شیطانیت کا راز کا ڈنکا اس دھرتی پر بچ سکے۔ اسی پلاننگ کے تحت اس نے فوج تیار کیا اور دریائے نیل کے اندر جتنی کشتیاں تھی، جتنے بوٹ تھے، وہ سب کو اکٹھا کر کے آگ لگا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ فرعون جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر کے چل چکا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میری امت، چلو ہم لوگ کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب یہاں آئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، دائیں بائیں چو طرف دیکھا، کہیں کشتی کا کوئی وجود نہیں۔ رب کائنات نے کہا، اے موسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ یہ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے دریائے نیل میں مارو۔ جب حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو مارا، اس دریا کے اندر راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کے ساتھ اس پار چلے۔ فرعون نے دیکھا کہ بنا ہوا راستہ ہے، پیچھا کرتے ہوئے، تعاقب کرتے ہوئے وہ بھی اس راستے پر چل پڑا، اور جب بیچ دریا میں پہنچا تو رب کائنات نے پانی کو حکم دیا کہ اے پانی، میں تو رکنے کے لیے صرف اپنے محبوب، اپنے پیغمبر موسیٰ کے لیے کہا تھا، اب جو تیری ڈیوٹی ہے تو اپنی ڈیوٹی پر لگ جا۔ چنانچہ اس دریا کے اندر وہی طغیانی، وہی روانی، وہی بہاؤ ہوا، اور فرعون ڈوب پانی پی پی کر کے وہ اور اس کی ساری فوج دریائے نیل میں ہلاک ہو گئی۔ تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا کہ رب کائنات نے فرعون کو ہلاک کیا اور حضرت موسیٰ اور آپ کی امت کو نجات دی۔ اور جب یہ امت مقام تیہ، وہ ایک طریقے کا وادی ہے، جنگلوں سے پہاڑوں سے گھرا ہوا چوک طرف سے ہے، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ قرآن مقدس نے اسے تیہ کا نام دیا ہے۔
تو یا اور چھوٹی ہا۔ مقام تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کے پہنچے اور چاروں طرف سے دیکھا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی امت سے پوچھا کہ یہ جگہ تمہارے لیے مامون ہے، یہاں تم سیف رہ سکتے ہو؟ تو ساری امتوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ یہ جگہ بہت ہی مناسب ہے۔ تو کہا کہ حضور ٹھہرنے کا تو معمول سیپریٹ جگہ مل گئی، لیکن ہم تو آدم ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، پینا چاہیے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے متوجہ ہوئے، کہا موسیٰ تو نہیں جانتا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ ہے، اس مہینے کو میں نے محترم بنایا ہے، مشرف بنایا ہے، لہذا رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من اور سلوا، من کہتے ہوئے بھنی ہوئی بٹیر کو، من بھنے ہوئے بٹیر کو، اور سلوا کہتے ہیں میٹھے حلوہ ٹائپ کی ایک شے کو۔ محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رات میں شبنم، جسے ہم اور آپ اوس گر کرتے ہیں، وہ جو شبنم گرتا تھا اور جنگل کے اندر جو پتے تھے، اس پتے کے اوپر شبنم کی موٹی موٹی پرت، یہ موٹی موٹی پرت بیٹھ جاتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا کہ تم جب کھانے کا مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس پتے کو توڑو، اور جو پتے کو توڑ کر کے لائے، اس پر سے موٹی موٹی پرت، نہایت ہی لذیذ، بہت ہی ٹیسٹی قسم کا حلوہ اس امت کے اوپر نازل کیا۔ تو رب کائنات سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ الہ العالمین، ہماری امت کہہ رہی ہے کہ میٹھی چیز کتنا کھاؤں گا، اس لیے ہمیں نمکین بھی چاہیے۔ کہا اے موسیٰ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صبح میں انتظام ہو جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب صبح اس امت کی نیند ٹوٹی تو دیکھا کہ بھنی ہوئی بٹیر چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، اور کہا اے موسیٰ اپنی امتیوں سے کہو نمکین کا مطالبہ کیا تھا، بھنے ہوئے بٹیر کو کھائے۔ یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔